بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ 10 روز صرف اسی بات کا انتظار کیا کہ لودھراں پولیس کے معاملات شاید سدھر جائیں، لودھراں پولیس کو شاید عوام پر رحم آ جائے، لودھراں پولیس شاید اپنی بگڑی کلی کو ٹھیک کر لے اور کسی طرح سے عوام کو ریلیف ملے۔ اس لیے صرف پولیس کے خلاف یا پولیس کے بارے میں حقائق بولنے کی بجائے ہم نے دیگر مسائل پر عوام کی ترجمانی کی اور اس کو جس طریقے سے بھی اٹھا سکتے تھے اٹھایا اور ان کے حل کو بھی ممکن بنایا۔ امید ہے آپ ہماری ان کاوشوں سے مطمئن ہوں گے۔ لیکن پولیس کا جو حال تھا وہ پہلے جیسا تھا وہ آج بھی ویسا ہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری آئے گی۔ آج ہم آپ کو پھر پولیس خاص طور پر اور ضلعی لودھراں پولیس کی کچھ کارکردگی کے بارے میں احوال بتائیں گے اور ان وارداتوں کی تفصیلات بھی بتائیں گے جو صرف 3 روز قبل ایک ہی روز میں پے در پے مسلح وارداتیں ہوئیں۔ ان کے احوال بھی آپ کے گوش گزار کریں گے اور فیصلہ پھر آپ پر چھوڑیں گے کہ اور آپ سے رہنمائی بھی چاہیں گے کہ ہم کہاں تک آپ لوگوں کی ترجمانی کرنے میں کامیاب ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ لودھراں پولیس نے پچھلے جو گزشتہ فروری ہے، فروری سے مارچ اور مارچ سے اپریل، ان 3 ماہ کے دوران لودھراں ضلع میں ہمارے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 26 مسلح ڈکیتی کی وارداتوں میں سے ایک بھی واردات جو ہے سر دست ریکور نہیں کی، ان کے ملزمان ٹریس نہیں کیے اور ابھی تک جو ہے وہ کم و بیش 2 کروڑ روپے کا جو لوٹا گیا مال تھا اس کی جو ہے بازیابی کے لیے، اس کی برآمدگی کے لیے تاحال کوئی کاوشیں نظر بھی نہیں آ رہیں۔ ڈی پی او لودھراں نے کوئی 8 روز قبل اپنے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فروری سے بھی قبل ایک واردات تھانہ قریشی والا کے علاقے میں ہوئی تھی جس میں رمضان نامی شخص کو زخمی کر کے گولی مار کر 6 لاکھ روپے لوٹے گئے تھے اور ان 3 ڈاکوؤں نے ان وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ڈی پی او جناب عبدالرؤف کیسرانی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انہی گرفتار ڈاکوؤں نے جنہیں قریشی والا پولیس نے گرفتار کیا ہے، انہوں نے لودھراں سرکل، صدر سرکل کے 3 تھانوں صدر لودھراں، سٹی لودھراں اور قریشی والا کی 18 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے جن کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان 8 روز میں مزید کسی قسم کی کوئی ریکوری، کوئی حالات، کوئی ایسی آواز دوبارہ نہیں سنی گئی کہ ان ڈاکوؤں سے کوئی مزید بھی ریکوری ہوئی ہو۔ جی تو ناظرین، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیں کہ ضلع لودھراں کے تھانہ سٹی کے علاقے میں یہاں 3 روز قبل ملتان روڈ پر ایک میرج لان ہے جسے اپنا وسیب میرج لان کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی جس میں صدیق خان بلوچ، موجودہ ممبر صوبائی اسمبلی نون لیگ حلقہ 227، ان کے انتہائی قریبی عزیز آصف خان بلوچ بھی شریک تھے۔ ان کی کار باہر کھڑی تھی تو نامعلوم چور بڑی آسانی سے رات کے 8 بجے ہی وہ کار چرا کر لے گئے۔ ویڈیو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا، ان کی گاڑی کا فوٹو ہم نے منگوایا ہے ان سے، وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو صدیق خان بلوچ صاحب کے عزیز آصف خان بلوچ کی کار کو نامعلوم چور لے گئے اور اس میں زیادہ دلچسپ کہہ لیں، قابل شرم کہہ لیں یا مضحکہ خیز بات کر لیں کہ اس شادی میں، اس ولیمے میں ایس ایچ او سٹی جناب ملک حبدار حسین اپنے 3-4 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ شادی میں شریک تھے اور اندر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ بھی شرم نہ آئی کہ اندر ہمارے کوتوالے شہر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ ڈکیتی، یہ چوری نہ کی جائے، انہوں نے کوئی ترس نہیں کھایا۔ تو یہاں سے آپ ان ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی دن پر ابھی ایک یہ واردات ہوئی تھی تو تھانہ سٹی کی حدود پرمٹ چوک میں ہی فیاض چندر نامی ایک ذمہ دار بینک سے پیسے نکلوا کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ پرمٹ چوک پر 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے انہیں روکا اور کار میں موجود 4 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ ابھی اس واردات کو پولیس ڈھونڈنے میں مصروف تھی کہ ایک اور واردات تھانہ گیلے وال کے علاقے میں ہو گئی جہاں ایک شخص کو 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے
تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کا موٹر سائیکل مالیتی 50,000 روپے، اس کا موبائل مالیتی 25,000 روپے اور جیب میں موجود 10,000 روپے نقدی سب چھین لیے، اور پھر اس متشدد شخص کو زمین پر باندھ کر وہاں کھیتوں میں پھینک کر بآسانی فرار بھی ہو گئے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہے تھے کہ ایک اور واردات ہو گئی، اور ماڈل سٹی جو لودھرا تھانہ سٹی کا علاقہ ہے، بڑا جو ہے پوش علاقہ ہے جہاں سارے صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک گھر میں 4 مسلح کار سوار ڈاکو داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہاں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تشدد کرنے کے بعد ان سے 3 لاکھ روپے نقدی، تقریباً 4.5 لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور دیگر قیمتی پارچات لوٹ لیے اور پھر بآسانی فرار بھی ہو گئے۔ یہ وہ وارداتیں ہیں ناظرین کہ جن کا ابھی تک پولیس تھانہ سٹی کوئی پتہ نہیں لگا سکی، جیسا کہ سابقہ وارداتوں میں ہو رہا ہے کہ لودھرا پولیس سر دست کسی ایک واردات کا سراغ لگانے میں بھی ناکام ہے۔ اب ہم یہ تو ہو گئی وارداتیں جو ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ یہاں کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں اور ڈاکو کتنی دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ لودھرا پولیس کمیونٹی پولیسنگ کی جانب یا کرائم کے انسداد کے لیے کتنی جو ہے وہ پرجوش ہے، یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بھی آگاہ رہیں۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ 2 روز قبل تھانہ سٹی لودھرا کے علاقے جلال پور موڑ پر ایک غریب آٹو الیکٹریشین ہے، اس کی دکان کے باہر خوشحالی بینک کے ساتھ ہے اس کا ایک نیا موٹر سائیکل CD70 ہونڈا کھڑا تھا، جس سے 4 نامعلوم موٹر سائیکل سوار چور آئے ہیں اور اس موٹر سائیکل کا لاگ توڑ کر پیدل گھسیٹ کر دن دہاڑے لے گئے ہیں، جس کی CCTV آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو پر۔ اس نوجوان نے فوری طور پر 15 پہ کال کی، پہلی کال کی، پولیس نے کہا ہم آ رہے ہیں، نہیں آئی۔ دوسری کال کی، پولیس نے کہا ہم آ رہے ہیں، نہیں آئی۔ تیسری کال کی 15 پہ، پولیس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور نہیں آئی۔ وہ ثبوت بھی ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں، اس کی کال ریکارڈز آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر چل رہی ہیں۔ CCTV اس غریب نے پولیس کے نہ آنے کے بعد وہ بیچارہ بھاگتا ہے ہمسایوں سے، بینک سے، ادھر سے جہاں CCTV کیمرے تھے اس نے CCTV ویڈیوز حاصل کی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ اس نے پولیس کو دی۔ پولیس پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں لی۔ پھر تھانہ سٹی میں وہ گیا ہے بیچارہ اپنے ہمسایوں کو لے کر، اپنے ساتھ دکانداروں کو لے کر، غریب الیکٹریشین ہے، درخواست دی ہے، CCTV ویڈیو جمع کرائی ہے، 15 کال ریکارڈ جمع کرائے ہیں، پولیس نے درخواست جمع کر لی ہے، فرنٹ ڈیسک کا ٹیگ نمبر دے دیا ہے، وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم آپ سے ولاگ کر رہے ہیں اور اس وقت شام کے 5:30 بج چکے ہیں اور آج جو دن ہے ہفتے کا ہے، تاریخ 28 مئی ہے اور یہ واقعہ ہم آپ کو 26 مئی کا بتا رہے ہیں۔ ابھی تک سٹی پولیس کا کوئی کانسٹیبل سطح کا اہلکار بھی یہ اس غریب کا جائے وقوع دیکھنے نہیں گیا۔ اتنا تمام شواہد اس نے اپنے طور پر اکٹھے کر کے دے دیے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، حتیٰ اس کا پرچہ بھی درج نہیں ہو رہا۔ اس کا بیان آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں اور کانوں سے سن لیں کہ وہ غریب کیا کہہ رہا ہے۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، میرے والد کا محمد مشتاق۔ جلال پور موڑ پہ آٹو الیکٹریشین کی دکان ہے، نازک خوشحالی بینک کے ساتھ 4 ڈاکو ہے، میری موٹر سائیکل 2 سے 2:30 بجے قریب لے گئے۔ 15 پہ 3-4 بار کال کیا، ابھی تک 15 نے رابطہ کیا، درخواست دی، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حکام سے میرا گزارش ہے کہ میرا جلد از جلد موٹر سائیکل مل جائے۔ جی تو ناظرین، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھانہ قریشی والا کی طرف، جہاں DPO لودھرا عبدالرؤف کیسرانی صاحب نے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ MA انگلش پاس سب انسپیکٹر SHO جو PCS کر کے ڈائریکٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے ہیں، انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بڑی امیدیں، بڑی خواہشات ہیں عوام کی کہ شاید یہ پڑھے لکھے لوگ کوئی اچھا کام کریں گے، لیکن سلسلہ پولیس ہے کہ سنورنے کا نام نہیں لے رہا۔ بات وہیں کھڑی ہے کہ چاہے آپ ان پڑھ مڈل پاس پرانے انسپیکٹر لگا لیں، پرانے سب انسپیکٹر لگا لیں، یا ان پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار اور مقابلے کا امتحان پاس کر کے آنے والے نوجوان سب انسپیکٹرز کو بطور SHO آزما لیں، عوام کی تقدیر سنبھلنے والی، سدھرنے والی نہیں ہے۔ یہ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ویڈیو۔ یہ ایک ٹک ٹاکر ہے بڑا مشہور، قریشی والا، سوئی والے علاقے کا رہائشی، اس کا نام شعیب ولد غلام شبیر بھٹا بتایا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ٹک ٹاک میں کیسے یہ کلاشن کوف بڑے آسانی سے، بڑی دلیری سے، کسی قانون کی پابندی کا خوف ذہن میں رکھے بغیر لہرا رہا ہے، گانے چل رہے ہیں۔ یہ آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹک ٹاک ناظرین 21 تاریخ کو وائرل ہوتی ہے، 22 تاریخ کو پولیس تک پہنچتی ہے، 22 تاریخ کو
تھانہ قریشی والا کے ASI نصراللہ جوئیہ جن کے بارے میں جناب DPO عبدالرؤف کیسرانی صاحب نے آج سے 15 روز قبل یہ پریس ریلیز جاری کی تھی کہ ایک شخص سے بدتمیزی کرنے پر، خلاف قانون عمل کرنے پر انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس لیول پر جا کر جھوٹ بولا جاتا ہے عوام سے کہ عوام دنگ رہ جاتی ہے اور میڈیا پریشان رہ جاتا ہے کہ کہاں تک ان کو سپورٹ کیا جائے، کہاں تک مثبت رپورٹنگ کی جائے، کہاں تک اس پولیس کو بچایا جائے۔ اسی نصراللہ ASI کے بارے میں 15 روز قبل ناظرین وہ ثبوت بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ نصراللہ کے بارے میں یہ تھا کہ انہیں ایک شریف شہری سے خلاف قانون عمل کرنے پر، بدتمیزی کرنے پر، بد اخلاقی کرنے پر DPO نے معطل کیا، لیکن یہ معطل نہیں ہوا، صرف پریس ریلیز جاری ہوا، اس کے بعد کام ٹھپ کر دیا گیا۔ واپس آتے ہیں اپنے کیس کی طرف۔ شعیب بھٹا کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد نصراللہ ASI کو پتہ لگتا ہے، 22 تاریخ کو وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کر کے تھانے لایا جاتا ہے، بات ابھی تھانے کی حوالات تک نہیں پہنچتی، کمرے میں بیٹھ کر ڈیل ہو جاتی ہے اور مبینہ طور پر شعیب بھٹا 20,000 روپے رشوت دیتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ نصراللہ صاحب اپنے لامحالہ اپنے SHO کی مشاورت سے، اپنے SHO کی تجویز سے، اپنے SHO کی آشیرواد سے اسے رہا کر دیتے ہیں اور خاموش رہنے پر اسے بھگا دیتے ہیں۔ 20,000 روپیہ پولیس کی جیب میں آ جاتا ہے، پولیس کی موجیں ہو جاتی ہیں، وہ رات خیریت سے گزر جاتی ہے اور پولیس اپنا جشن منا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ 23 تاریخ کو بات پھر وائرل ہوتی ہے، ویڈیو ہے، ٹک ٹاک ہے، دنیا دیکھتی ہے، اوپر تک بات جاتی ہے، ادھر ادھر پھیلتی ہے، پولیس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ اوہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہم نے غلط کیا، پولیس پھر اسے پکڑ لاتی ہے۔ شعیب بھٹا پھر پولیس تھانہ قریشی والا کی حوالات میں آ جاتا ہے، وہاں ایک نئی ڈیل ہوتی ہے اور مبینہ طور پر مبلغ 25,000 روپے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ کلاشن کوف کیونکہ بہت مہنگا آئٹم ہے، اگر اسے خریدا گیا تو یہ لاکھوں روپے میں بات جائے گی، پولیس اس سے یہ تعاون کرے گی کہ 25,000 روپے اور دے دے، کلاشن کوف جمع نہ کرائے، ایک پستول کوئی نیا پرانا کہیں سے 5-10 ہزار روپے کا خرید کے دے دے، اس کی برآمدگی ڈال کر معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے گا اور پرچہ دے کر آپ کی ضمانت بھی کرا دی جائے گی۔ FIR آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین اسکرین پر، ہر چیز کا ثبوت آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہماری سچائی پہ یقین کریں اور پولیس کی نااہلی، کم ظرفی اور غیر قانونی عوامل کو بخوبی دیکھ لیں۔ یہ آپ FIR دیکھ رہے ہیں، اسے آپ غور سے پڑھ لیں، اس میں وہی ملزم شعیب بھٹا ولد غلام شبیر بھٹا ساکن قریشی والا پہ مقدمہ دیا گیا ہے اور اس پر پسٹل ڈالی گئی ہے۔ کلاشن کوف ٹک ٹاک میں بھی آپ نے دیکھ لی ہے، جس پر پرچہ جسے گرفتار کیا گیا، 2 مرتبہ رشوت لی گئی، لیکن اس پر اب پسٹل ڈال کر معاملہ گول کر دیا اور اب یہ شعیب بھٹا صاحب باقاعدہ 24 تاریخ کو گرفتار ہو کر 1 دن کے لیے جیل جاتے ہیں اور اب سنا ہے ضمانت پر باہر بھی آ گئے اور خیریت سے اپنے گھر میں موجود بھی ہیں۔ تو کون پوچھے گا ان پولیس والوں سے کہ یہ غیر قانونی عوامل کب تک چلیں گے؟ یہاں حالات یہ ہیں کہ کوئی چرسی بھنڈاری جسے شاید لت پڑ گئی ہو اپنے حالات کی وجہ سے 100-200 روپے کی چرس خرید کر جب وہ اپنے غم ہلکے کرنے کے لیے پیتا ہے، اسے سڑک سے اٹھاتے ہیں اور تھانے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کے پاس جب دینے کے لیے رشوت نہیں ہوتی تو پھر اس غریب پر 4-4 کلو چرس ڈال کر یہ اپنی کاروائیاں بناتے ہیں اور اس کی ضمانت کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کی ماں نہیں اگر پیچھے ہے تو وہ روتی پیٹتی شاید مر جائے گی، اس کی ضمانت کا کچھ نہیں کر سکے گی اور وہ خود جیل میں جا کر نشہ نہ ملنے پر اور شاید سرپرستی نہ ہونے پر جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا اور اسے مٹی طرح دفنا دیا جاتا ہے اور معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پولیس، پنجاب پولیس ایسے کام کرے گی تو پھر کیسے IG پنجاب راؤ سردار علی خان، RPO ملتان رفت مختار راجہ اور DPO لودھنا جناب عبدالرؤف کیسرانی کیسے عوام سے اور میڈیا سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ، قابل اعتماد پولیسنگ، عوام دوست پولیسنگ پر عوام جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں، ان پر یقین کریں، ان کے نعروں پر، ان کے وعدوں پر، ان کے لاروں پر ان پہ یقین کیا جائے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ قریشی والا پولیس کی حرکت آپ نے دیکھی ہے، تھانہ سٹی لودھنا کی آپ کو مثال دے دی ہے، 3 دن سے آٹو الیکٹریشین غریب روتا پھر رہا ہے، شواہد اکٹھے کر لیے لیکن اس کی ابھی تک جائے وقوع نہیں دیکھے گیا، FIR تو دور کی بات ہے۔ 5 ڈکیتیاں آپ کو میں گنوا چکا ہوں جو صرف 3 روز قبل ہوئی ہیں، 24 ڈکیتیاں آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں جو پچھلے 3 ماہ میں ہوئی ہیں، کسی ایک کی ریکوری نہیں ہے، کسی ایک کی برآمدگی نہیں ہے، کوئی ایک ملزم گرفتار نہیں ہے۔ اور DPO لودھنا جناب عبدالرؤف کیسرانی صاحب جب پیش کرتے ہیں تو 2 ماہ کی شدید محنت کے بعد 3 ڈاکو پیش کرتے ہیں، صرف 6 لاکھ کی ریکوری دے کر اور اپنی بیجا بلے بلے کروا کر آج 10 دن کے بعد وہ بھی غائب ہیں۔
آج سنا ہے تھانہ سٹی دنیا پور میں وہ کھلی کچہری کریں گے، وہاں بھی عوام کی فریادیں بہت ساری سامنے آئیں گی اور وہاں بھی نعرے وعدے کر لیے جائیں گے، لیکن خدارہ ہماری آئی جی پنجاب اور آر پی او ملتان رفت مختار راجہ صاحب سے یہی گزارش ہوگی، لودھراں آپ ہی کے انڈر آنے والا، آپ ہی کی جورسڈکشن میں آنے والا ایک ضلع ہے، یہاں پولیسنگ پر کنٹرول کریں، انسداد جرائم پر توجہ دیں، عوام کی فریاد پر اپنے کان دھریں، یہاں بہت برے حالات ہیں، یہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ جیسے افسران کچھ نہ کچھ سوچیں گے ضرور اور عوام کی بگڑتی اور تشویشناک صورتحال پر آپ اپنے مرہم رکھیں گے، انہیں کچھ سکون دیں گے، ان کی ریکوریاں ممکن بنائیں گے۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف، لودھراں۔